اسی طرح ایک اور سوال تھا کہ فرشتوں نے جب کہہ دیا میں یفسد فیہ ویسفک الدماء، تو اس پر سوال یہ ہے کہ فرشتوں نے انسان کی غیبت کی اور اعتراض کیا، حالانکہ فرشتے معصوم ہیں، تو جواب یہ ہے، بعد نے کہا فرشتوں نے حسد کیا، تو یہ بھی جہالت ہے، فرشتے حسد سے بھی پاک ہیں اور غیبت سے بھی پاک ہیں، وہ معصوم مخلوق ہے۔ تو فرشتوں نے یہ سوال کیوں کیا؟ یہ طالب علمانہ سوال تھا، اور جیسے طالب علم کو اشکال آتا ہے، سوال آتا ہے، تو طالب علم جب سوال کرتا ہے تو اس کا مقصد حسد نہیں ہوتا اور غیبت بھی نہیں ہوتی، تو یہ ایک ان کے ذہن میں بطور طالب علم کے ایک سوال تھا، تو اس سے آداب العلم کا مسئلہ تو مستنبط ہو سکتا ہے، لیکن اس پر غیبت اور حسد یہ جملے یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد جہاں لفظ آیا اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، ظاہر کیا کیا تھا؟ اتجعل فیہ وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو، وہ یہ کیا چھپاتے؟ بعد نے کہہ دیا کہ فرشتے اصل میں خود خلیفہ بننا چاہتے تھے، یہ بھی جہالت پہ مبنی ہے کہ فرشتے خود خلیفہ بننا چاہتے، اوپر اور کہہ رہے تھے اور اندر اور کہہ رہے تھے۔ یہ پی ڈی ایم کا صدر بننا تھوڑا ہی ہے، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ، تو یہاں دو مطلب ہے، ایک یہ ہے کہ تبدون تکتمون، یہ بیان واقعی ہے، بیان واقعی یعنی جو تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے، تو یہ امر واقعہ کا بیان ہے، اور کوئی خاص چیز مراد نہیں، ہر چیز مراد ہے، اور بیان ہے امر واقعہ کا۔ اور دوسرا یہ کہ تبدون سے مراد اتجعل فیہ، اور تکتمون سے مراد وہ چھپاتے کیا ہو؟ چھپاتے یہ ہو کہ اللہ تعالی ہم سے کوئی بہتر مخلوق پیدا نہیں کرے گا۔ بعض نے یہ نکالا جیسے جلالین وغیرہ ہے، سب سے بہتر توجیہ یہی ہے کہ تبدون تکتمون، یہ امر واقعہ کا بیان ہے، اس میں کوئی خاص چیز مراد نہیں ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو، ما ابلیس کے، فرشتوں کو نیچے لکھا ہوگا ما ابلیس کے، یہ حکم فرشتوں کو بھی تھا اور ابلیس کو بھی تھا۔ یہاں پر اکثر سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا ذکر کیا کہ سجدے کا حکم ملائکہ کو تھا، ابلیس کو نہیں تھا، تو جب فرشتوں کو تھا تو ابلیس لعنتی کیوں بنا؟ یہاں پر بھی اذ قلنا للملائکہ، آگے فسجدوا الا ابلیس، تو ابلیس کو جب حکم ہی نہیں تھا تو وہ لعنتی کیسے بن گیا؟ تو اس سوال کے جواب میں بعض حضرات نے تو لکھ دیا کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا، ورنہ سوال حل نہیں ہوگا۔ ابلیس فرشتہ تھا، اور دو وجہ، ایک تو قلنا للملائکہ، اور دوسرا سجدوا الا ابلیس کی استثناء آ گئی ہے، تو ابلیس اگر ملائکہ میں نہیں
تو الا ابلیس کی استثناء کیسے؟ یہ سوال قائم کر کے کہہ دیا کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا، لیکن یاد رکھو ابلیس فرشتوں میں سے تھا یہ نص قطعی کے خلاف ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ ابلیس کان من الجن نہیں، یہ جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ رہا یہ سوال کہ ابلیس کو حکم نہیں تھا، تو جواب یہ ہے کہ ابلیس کو حکم تھا۔ ایک تو خود قرآن میں موجود ہے اذ امرتک ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے؟ اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا، تو اذ امرتک حکم موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ ابلیس فرشتوں کے اندر رہتا تھا۔ اب جیسے آپ حضرات تشریف فرمائے تو آپ بھی ہیں اور آپ میں کوئی سی آئی ڈی والے بھی ہیں، طالب علم بھی ہے، اور طالب علموں کے ساتھ کچھ دوسری برادری بھی ہے، تو وہ بھی طالب علموں کے اندر رہ رہی ہے۔ تو اب جب طالب علموں کے لیے ایک حکم آئے گا، وہ جو برادری طالب علموں کے روپ میں طالب علموں کے اندر ہے، جو اگرچہ طالب علم نہیں، تو حکم